عبدالرزاق ابن حمام کے یہاں آپ درس حدیث بھی لیں اور قاضی امامت بھی وہاں قاضی کے عہدے پر بھی بیٹھیں. امام احمد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، اور نہ ہی مجھے کوئی دینار نہ کوئی درہم چاہیے. چنانچہ بہت سفارش کی. امام شافعی جبکہ استاد تھے اور بہت مانتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آئندہ آپ نے ایسی کوئی بات کی تو میں آپ کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہوں گا. مجھے کسی کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے خلفاء، اس کے بعد واسق کے بعد جس کا دور آیا متوکل کا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ تمام سب مشقتیں ختم کر دیں، یہ عذاب دینا شروع کر دیا، چھوڑ دیا، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرنا شروع کی. جو اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا بھائی تھا متوکل، جب وہ آیا اور ہیرے جواہر لا کر کے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیے، احمد بن حنبل نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہلے جیسا تھا میں ویسے. غرض اس طرح سے میرے عزیزو، ان کے واقعات، ان کی جو اپنی تاریخ اور ان کا جو علم اور ان کی جو سیرت ہے، اللہ اکبر. چنانچہ حضرت احمد بن سعید الرازی، امام احمد کا علم کیا تھا، ذرا ان کے زمانے کے استاذ اور ان کے دور کے جو محدثین ہیں ان کی باتیں سنو، وہ کیا کہتے ہیں. حضرت احمد بن سعید رازی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کسی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پختہ مغز حافظ اور فقہ کا نقطہ جاننے والا عالم احمد بن حنبل سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں پایا. حضرت امام شافعی جبکہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کے، اے احمد بن حنبل، صحیح حدیثوں کے تم ہم سے زیادہ جانکار ہو، صحیح حدیثوں کے تم ہم سے زیادہ جانکار ہو. جب تم تک کوئی صحیح حدیث پہنچ جائے تو مجھے بھی بتا دیا کرو. اپنے شاگرد سے کہہ رہے جب تم تک کوئی صحیح حدیث پہنچ جایا کرے تو مجھ تک بھی وہ حدیث پہنچا دیا کرو، چاہے وہ حدیث شامی ہو یا مصری ہو. حضرت امام مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک دفعہ فرمایا کہ دنیا کے 3 عجائب ہیں، 3 چیزیں ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں. ایک شخص عرب ہے لیکن عربی کا ایک کلمہ بھی صحیح نہیں بول سکتا، اور وہ ہے ابو ثور. اور دوسرا آدمی عجم کا ہے لیکن عربی کا ایک جملہ بھی غلط نہیں بول سکتا، وہ ہے حسن زعفرانی. اور تیسرا آدمی ایک نوعمر لڑکا ہے، لیکن جب کوئی بات کہتا ہے تو وقت کے بڑے بڑے لوگ اس کے باتوں کو اچکتے ہیں اور اس کے باتوں کی سچائی بیان کرتے ہیں، اور وہ نوجوان لڑکا ہے احمد ابن حنبل. میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ذی علم، اور آج ان کے نام کی یہ فقہ جو چل رہی ہے، بہرحال ائمہ کرام رحمہم اللہ کی یہ خدمات ہیں. اور بہرحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے کہ ان تمام ائمہ رحمہم اللہ کے خدمات سے فائدہ اٹھائے، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں. انہوں نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم ہمارے نام کے مذہب بناؤ، تم حنبلی بنو، تم شافعی بنو، تم مالکی بنو، تم حنفی بنو. یہ اسلام کے اندر ممنوع ہے. نہ اللہ نے فرمایا ہے جو تفرقے بازیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، اور ہم سب کو کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جینے رہنے اور کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شرک و بدعت کیا ہے؟ میرے بھائی، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، مثلا اللہ حی لا یموت ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہمارے تمہارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ کائنات میں جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مارتا جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دیتا ہے. یہ تمام سب چیزیں، اسی طرح سے سجدہ، رکوع، تمام سب جو عبادات ہیں یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، ساجیدار بنانا، یہ شرک ہے. بھلے وہ شخص اللہ کے برابر اسے نہ مانتا ہو، لیکن اگر کہتا ہے کہ فلانے بھی بیٹا دیتے ہیں، فلانے بھی
دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، فلانے بھی مرنے کے بعد زندہ ہیں، تو یہ تمام، اور ان کے پاس جاؤ تو سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، یہ تمام سب اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرنا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو خلاف ہے وہ بدعت ہے۔ مثلا بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ اور کوئی سوال، کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو؟ یہ محاضرہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ امام احمد بن حنبل کی وفات کی جو تاریخ ہے بتایا نا میں نے، 12 ربیع الاول 241 ہجری میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی شہر بغداد میں، اور نماز جنازہ میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ 8 لاکھ سے زائد لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اور کوئی سوال؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس Oh